الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ بے شک وہ لوگ تم میں سے جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے لڑائی سے یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی انما استزلهم الشیطان بے شک ان کو پھسلایا شیطان نے ببعض ما کسبوا ان کی بعض گناہوں کی وجہ سے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ البتہ تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ رب العزت معاف کر دینے والا بردبار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ احد ہی کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہاں ذکر ہے ان صحابہ کرام کا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی اور بعض صحابہ ہمت ہار کر چلے گئے وہاں سے اور جانے لگے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 14 صحابہ رہے، بعضوں نے 12 کا لکھا اور بعض نے 14 کے 14 صحابہ آپ کے ارد گرد رہے اور باقی سارے وہاں سے چلے گئے اور نکل گئے۔ جو آپ کے پاس 14 صحابہ ثابت قدم رہے ان میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 صحابہ جو مہاجر تھے، مہاجرین آپ کے پاس رہے، اور 7 انصار میں سے ایک حضرت خباب ابن المنذر، دوسرے حضرت ابو دجانہ، تیسرے حضرت عاصم ابن ثابت، چوتھے حضرت حارث ابن سمہ اور 5ویں سہل ابن حنیف اور 6ٹھے حضرت اسید ابن حزیر اور 7ویں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 14 صحابہ آپ کے پاس تو رہے اور باقی چلے گئے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ان الذین تولوا منکم بے شک وہ لوگ جو آپ سے جنگ سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے یوم التقى الجمعان جس دن ایمان والوں اور کافروں کی جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا۔ احد کے میدان میں جب ان کا آمنا سامنے ہوا تو وہ چلے گئے۔ کیوں گئے وہ؟ اللہ وجہ بتا رہے انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان میں وسوسہ ڈال دیا، ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ کیوں؟ ببعض ما کسبوا، بعض گناہوں کی وجہ سے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت ہوئی اس کی وجہ سے یہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور یہ پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال صحابہ کرام کی یہ لغزش تھی کہ وہ ثابت قدم نہ رہ سکے اور اللہ کے نبی زخمی حالت میں موجود ہیں اور پکار رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو کدھر جا رہے ہو، الیہ یا عباد اللہ کے بندو تم میری طرف آ جاؤ، کدھر جا رہے ہو، اس طرف آؤ۔ اب یہ یقیناً غلطی تو تھی اور جو بعض کوتاہیوں کی وجہ سے واقع ہوئی اور شیطان نے وسوسہ اندازی کی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہوا کیا
اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے ذکر کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ جو ان سے غلطی اور خطا ہوئی اللہ نے معاف کر، لقد تحقیق کے لیے آتا ہے، اور پہلے بھی گزر گیا، یہ دوسری مرتبہ دوبارہ یہی ذکر کر کے فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ دوبارہ یہ دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان غلطیوں سے درگزر فرما لیا، اور میں نے عرض کیا لقد کی تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید کا ہے۔ اب اس کے ساتھ تو لہٰذا اس سے اب یہ پتہ چلا کہ صحابہ کی اس عام معافی کے بعد اللہ نے جو صحابہ کو معاف کر دیا، عام اعلان کر دیا، اب اس عام معافی کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ پر انگلی اٹھائے۔ اب وہ یہ کہے جی یہ کیوں پیٹ پھیر کر وہاں سے علیہ باللہ بھاگ گئے تھے، نہیں، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اللہ نے جب معاف کر دیا، اور اللہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعلان فرما دیا کہ معاف کر دیا، لہٰذا اب ان پر نکتہ چینی کرنا یہ حق حاصل نہیں پہنچتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو کے لیے سب چیزیں معاف کر دی، جیسے یہاں حضرت عثمان بھی چلے گئے جانے والوں میں، اس طرح حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں جی شریک نہیں ہوئے۔ بھئی کیوں شریک نہیں ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا عثمان، حضرت عثمان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور وہ بیمار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے بدر کے لیے، فرمایا عثمان تم یہاں ہی ان کی عیادت کرنا، تمہیں بدر والوں کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت عثمان وہیں اس کی تیمارداری کرتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ آپ غزوہ بدر سے واپس آئے، ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ آپ کی صاحبزادی فوت ہوگی، انتقال ہو گیا، اور یہ کیفیت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ کیفیت، لیکن کیا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے لوگوں کے برابر بدریوں میں ان کا نام بھی لکھا گیا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے بھی حکم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس میں شامل تھا، اتنا بڑا مرتبہ ان کا۔ پھر اسی طریقے سے بیت الرضوان میں حضرت عثمان پر اتنا اعتماد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ میں بھیجا مذاکرات کے لیے۔ اب خبر ملی عثمان کو شہید کر دیا، آپ نے 1400 صحابہ کو لے کر بیعت کی اور اپنا ہاتھ نیچے رکھا، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اوپر پھر ہاتھ رکھ کر فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے، اور کیا فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اتنی بڑی شہادت والے آدمی، اب اس پر یہ انگلی اٹھائے کوئی آدمی جی وہ احد میں وہ بھاگ گئے تھے، نہیں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا اور اللہ نے فرما دیا کہ لقد عفا اللہ عنکم۔ اب اس معافی کے بعد جو صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اس معافی کے بعد جو شخص صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا اور اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ اس کے ایمان کا فطور ہے، اس کے ایمان کی خرابی ہے، جبھی تو وہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ ورنہ اللہ نے کیا فرما دیا؟ صحابہ، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا تو اب ان صحابہ کرام کی اگر بعض کوتاہیوں کو لے کر کوئی آدمی انگلی اٹھاتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہاں یہی اعلان ہوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور اللہ رب العزت بردبار ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا، مراد منافقین کی طرح نہ ہو۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے تھے جب وہ زمین میں سفر پر چلتے، او کانوا غزا، یا وہ کسی جہاد پر جاتے، کہتے اور وہاں مر گئے، وہاں شہید کر دیے گئے، تو کیا کہتے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا، نہ یہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیا جاتا۔ منافق یہ باتیں کہتے تھے، کیوں؟ مسلمان تجارت کرتے، تجارتی سفر پر جا رہے ہوتے، نفع کما کر آتے، واپس آتے، یا کبھی جہاد کے سفر پر جاتے، جہاد کرنے کے لیے جاتے، اب تجارتی سفر پر گیا، وہاں انتقال ہو گیا، مر گیا، یا جہاد کے لیے نکلا، میدان جہاد میں شہید ہو گیا، تو اب منافق کیا کرتے تھے؟ تو منافق وہاں پر یہ کہتے بھائی یہ اگر نہ جاتے ان کو یہ موت نہ ہوتی،
یہ نہ جاتے، مارے نہ جاتے، یہ گھر میں رہتے، ہمارے پاس رہتے، سفر پر نہ جاتے۔ گویا منافق اس طرح کر کے مسلمانوں کو سفر اور جہاد سے بدظن کرنا چاہتے کہ اگر نہ جاتے یہاں ہی رہتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، موت و حیات تو میرے قبضے میں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس طرح کیوں جاتے ہیں؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنائے ان کے دلوں میں۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ اس کو حسرت بنائے ان کے دلوں میں۔ کیا معنی؟ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہو جائے کہ منافقین کا مقصود کیا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال ہو جائے کہ واقعی اگر ہم سفر پر نہ جاتے، اگر ہم جہاد پر نہ جاتے، ہم مرتے نہ، ہمیں موت نہ آتی، ہم جو ہے وہ مارے نہ جاتے۔ یہ گویا ان کے دلوں میں حسرت کی بات راسخ ہو جائے، اور منافقین کی بات کو وہ صحیح کہتے۔ واقعی اگر جہاد میں شریک نہ ہوتے اور ہماری جان بچ جاتی تو اللہ رب العزت نے یہ تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ فرما کر فرمایا کہ نہیں، ایسی مایوس کن باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیں۔ کیوں؟ دین اسلام اور مسلمانوں کی بقا کس میں ہے؟ اسی جہاد سے ہے۔ لہذا اگر اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے سے موت آتی تو پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر ایک بالشت کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں تھی ایسی جس پر تیر یا تلوار یا نیزے کی گویا کے زخم نہ لگے ہوں۔ اور جب انتقال ہونے لگا، جنگ موتا میں بھی شریک ہوئے، یرموک میں بھی شریک ہوئے، اتنے سخت جنگوں میں شریک ہوئے، کافروں کے نرغے میں بھی آئے، لیکن جب انتقال ہوا تبھی موت انتقال ہوا، شہید نہیں ہوئے۔ ایڑیے رگڑتے ہوئے فرمانے لگے، بزدلوں سے کہہ دو مجھ سے عبرت حاصل کریں کہ میں جہاد میں گیا، میرے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو۔ اگر جہاد میں جانے سے موت آتی تو مجھے آتی، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اس وجہ سے نہیں جاتا میدان جہاد میں مارا جاؤں گا، فرمایا یہ بزدلی ہے اس کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسرے یہ تفسیر کی، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العزت منافقوں کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے کہ اگر مسلمان کفار اور منافقین کی اس چال میں نہ آئیں اور وہ سفر جاری رکھیں، جہاد کو بھی جاری رکھیں، تو اب یہ منافق حسرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت کی ان پر، پھر بھی ان کو ذرا بھی وہ نہیں ہے، اور کیسے جا رہے، اور انہیں ذرا بھی ایسا خوف نہیں ہے اور ذرا بھی ڈر نہیں ہے، اور یہ موت سے نہیں ڈرتے، موت سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرا کرتا، ایمان والا تو موت سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو گویا یہاں یہ فرما دیا، اور آگے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے موت دے، جب نہ چاہے دنیا مارنا چاہے وہ نہ موت دے تو دنیا نہیں مار سکتی ہے اس کو۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کچھ کہتے ہو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہوا، تو گویا کیا پتہ چلا، موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ جب چاہے موت دینا، دنیا ساری پیچھے پڑ جائے کہ نہ اس کو موت آئے، لیکن وہ مرے گا، اللہ کے قبضے حکم سے وہ نہیں جان چھوڑا سکتا۔ اور جس کو اللہ نہ مارنا چاہے، پوری کائنات مارنے پر لگ جائے تو وہ بچ جاتا ہے، اللہ نہیں مارتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان سے یہ پوچھا گیا اسرائیل علیہ السلام سے کہ آپ لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ نے سوال کیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی پر تجھے ترس بھی آیا ہو؟ آج تک اتنا کچھ کیا، اس نے کہا یا اللہ صرف 2 آدمیوں پر ترس آیا ہے۔ کہا کن 2 پر؟ کہا ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے تھے اور کشتی کے ڈبونے کا حکم دیا، ڈوب گئے، لوگ تیرنے لگے، ڈوب گئے۔ ایک خاتون تھی جس کے سینے پر چھوٹا سا معصوم دودھ پیتا بچہ تھا، حکم ملا اس عورت کی روح قبض کرو، اس بچے پر مجھے ترس آیا کہ یہ کیا کرے گا۔ اور پھر جب شداد نے جنت بنائی اور سب کچھ لگایا، ارمانوں سے بنائی، تمناؤں سے بنائی، اور اب جب وہ اس کے داخل ہونے لگا، ایک پاؤں باہر ایک اندر، حکم ملا اس کی روح قبض کر لو۔ خیال آیا کہ اندر چلا جاتا، اتنی اس کی حسرتیں تمنائیں تھی، دیکھ تو لیتا صرف ایک بار۔ تو فرمایا اسرائیل تمہیں 2 آدمیوں پر ترس نہیں آیا، ایک پر 2 مرتبہ ترس آیا۔ وہی بچہ جس پر ترس آیا، میں نے اس کو پالا،
دھوبیوں کے پاس موت کے منہ میں سارے ہیں، سب کو مر گئے، اللہ نے اس بچے کو بچا دیا، فرمایا دھوبیوں نے پالا، بڑا ہوا، اور بڑا ہو کر وہی میرے مقابلے میں آیا اور اس نے میرے مقابلے میں جنت بنائی، اور پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں کافر نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا اس لیے وہ کیسے جا سکتا؟ تو ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس آیا، تو اللہ جس کو بچائے تو کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ رب العزت مار دے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔